الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وآلنا وأولانا سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله على آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبير القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ امدادکم ازرجوم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث العظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملارا رحمہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. بھئی نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. یا رسول اللہ کتنے بختاں والے لوگ سن. یا رسول اللہ کتنے بختاں والے لوگ سن. جنہاں دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا. جنہاں دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کئی کہن
والے انج بھی کہندے نے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم شب اسرا کے دلہا پر جن کے آنے سے کائنات روشن ہوئی۔ آج جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکے کے حالات اور مدینے کے حالات۔ اس پہ انشاءاللہ میں خطاب کروں گا۔ مجھے رات کے خطاب کرتے ہوئے مولا الوال کے اندر رات بہت بڑی محفل تھی، وہاں میرا خطاب تھا، تو اس موضوع میں مجھے بڑا مزہ آیا بیان کرتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے وہی موضوع بیان کروں جو رات میں نے بیان کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دیکھیے سرکار کے آنے سے پہلے اس کائنات میں کتنا اندھیرا تھا، کتنا ظلم اور زیادتی تھی، ہر بندہ سسک رہا تھا، کوئی اپنے آقا کے ہاتھوں سے پریشان تھا، سب کی نظریں لگی تھی کہ کب وہ مسیحا آئے گا جب ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ مکے کے اندر شرک کا اتنا بڑا گڑھ، مکہ جو ہے یہ شرک کا گڑھ تھا، یہاں پر 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ گھر اللہ کا ہے، قبضہ غیر اللہ کا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، گھر اللہ کا ہے کعبۃ اللہ، لیکن اس پہ قبضہ غیر اللہ کا ہے۔ یہ جی لات کا بت ہے، یہ منات کا بت ہے، یہ حبل کا بت ہے، یہ عزا کا بت ہے، یہ یعوق کا بت ہے، یہ یغوث کا بت ہے، یہ خوشبو دینے والا خدا ہے، یہ بدبو والا خدا ہے، یہ بچے دے گا، یہ جناب والی فصلیں اگائے گا، یہ آندھی چلائے گا، یہ بارش برسائے گا۔ 360 بت کعبے کے اندر۔ حالات آپ خود چیک کریں، یہ حالت تھی کعبے کی۔ پھر چلیں فلپائن کے اندر چوہے کی پوجا شروع ہو گئی، چوہے کو مقدس سمجھا، کہنے لگے چوہا ہمارا خدا ہے، اور جس کے پاؤں کے نیچے سے چوہا گزر جاتا کہتے بڑا بندہ بڑا مقدس ہے، یہ ولی ہے، اس کو ولی مانا جاتا۔ جورڈن، وہاں کے لوگوں نے تو انتہا کر دی، گائے جو گوبر کرتی تھی اس میں جو کیڑا نکلتا اس کو خدا بنا لیا گیا، کہتے یہ ہمارا خدا ہے۔ ناروے، ڈنمارک، مانچسٹر، یہ ملک ہے جہاں پر گدھے کو خدا بنا لیا گیا۔ گدھے کو کہتے کھوتا جو ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ اور ہندوستان کے لوگوں نے تو اخیر کر دی، انہوں نے بندر کو خدا بنا لیا، کہتے ہنومان ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ سانپ کی پوجا شروع ہو گئی، بچھو کی پوجا شروع ہو گئی، ستاروں کو پوجنے لگ گئے لوگ۔ اور فارس کے لوگ انہوں نے تو حد مکا دی، انہوں نے آگ جلائی، آتش کدہ بھڑک رہا تھا 1000 سال سے۔ وہ آتش کدہ بہت بڑا تھا، مچ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، وہ بھٹک رہا تھا، سلگ رہا تھا۔ لوگ گھر سے تھاپیاں لے کر آتے،
بالن لے کر آتے، وہاں پر جلا دیتے اور جلا کے کہتے آگ ہمارا خدا ہے، اس سے ہم نے منت ماننی ہے، ہماری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ جہالت، ایک طرف یہ جہالت ہے، اور جو سسکی ہوئی انسانیت ہے اس کی نظر ہے آمنہ کے لال کہ کب وہ آئے گا۔ اور حالات کیا ہے مکے کے؟ حضرات گرامی قدر، مکے کے حالات بڑے ابتر تھے، جہاں پر بیوہ عورت کی قدر نہیں۔ آج میری مائیں بہنیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں تو آزاد ہونا چاہتی ہوں، مجھے میرے حقوق نہیں ملے، وہ کون سے حقوق ہیں جو تجھے نہیں ملے؟ دیکھ، نبی کے آنے سے پہلے عورت کو کیا عزت دی جاتی تھی۔ ہندو دھرم کے اندر کہا گیا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ یورپ والوں نے کہا عورت سر کا تاج ہے، عرب والوں نے کہا یہ دونوں ہی نہیں ہے، عورت اس قابل نہیں کہ اس پہ رحم کیا جائے۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی مکے کے اندر اس کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا، یہ بڑی منحوس ہے، مرد کو کھا گئی۔ اس قسم کی باتیں عرب کے لوگ کرتے تھے۔ اور پھر بیوہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ بیوہ کو ایک گڑھا کھود کے یہاں سر تک اس کو دفن کر دیتے، صرف سر باہر رہتا، 1 سال تک وہ بیوہ عورت اس گڑھے سے باہر نہیں آتی تھی، پورا 1 سال وہیں پہ کھانا دینا، اس کا پیشاب چھوٹا بڑا اندر ہی نکلے۔ یہ حالت تھی عورت کی۔ میرے لجپال نبی کے آنے سے پہلے، سرکار کے آنے سے پہلے بیوہ کا یہ مقام تھا۔ بیوہ سے لوگ نفرت کرتے تھے، بیوہ کے لوگ منہ کو کالا کر دیتے، اس کے بالوں کو کاٹ کے اس کو گنجا کرتے، اور مکے کے چوک میں پھرایا جاتا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے مرد کو کھا گئی ہے۔ اس قسم کی جہالیت مکے کے اندر موجود تھی۔ اب ساری انسانیت دیکھ رہی تھی کب وہ آئے، کب وہ آئے، وہ نور ازلی چمکے اور اندھیرا غائب ہو جائے، کب آئے گا وہ؟ ساری انسانیت کی نظریں اس طرف ٹکی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرب کا کلچر اتنا گندا، سرکار کے آنے سے پہلے، نبی لجپال کے آنے سے پہلے بچی پیدا ہوئی، عورت بھی منحوس، بچی بھی منحوس۔ بچی کو کیا کرنا؟ اس کو زندہ دفن کر دینا، اس کو مارنا نہیں ہے، زہر نہیں دینا، اس کو زندہ ہی دفن کرنا ہے۔ ایک صحابی ہے جو سرکار کے صحابی ہیں، بعد میں بنے، وہ کہتے ہیں، اپنی داستان سناتے ہیں، حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام کی محفل سجی ہے، حضور کی محفل سجی ہے، اور دیوانے صحابہ بیٹھے ہیں حضور کے گرد گرد، اور میرے لجپال نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا دل کرتا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، لیکن مدینے کے تاجدارہ یہ بتا تیرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تیرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ حضور نے کہا اپنا گناہ تو بیان کر، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا رب بڑا اعلیٰ رحم کرنے والا ہے، اس جیسا رحیم کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ انسان کے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ یہ بات جب اس نے سنی تو کہا پھر میرا گناہ سنیے، میں وہ گورگن ہوں جس نے 100 بچیوں کو زندہ دفن کیا، 100 بچیوں کو میں نے زندہ درگور کیا، اس میں 6 بیٹیاں میری اپنی ہیں۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کتنا غلط آدمی ہے، اور وہ بھی روئی جائے، کہے آمنہ کے لال تجھے اس لیے بتا رہا ہوں میرا رب مجھے معاف کر دے، میں نے 5 اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، میں 5 کو بھول گیا، لیکن 6ٹھی جو بیٹی ہے اس کو نہیں بھولا، اس کو نہیں بھولا۔ کیوں نہیں بھولا؟ کہتا ہے جب میں اسے لے کے جا رہا تھا، میری بیٹی مجھے کہنے لگی ابا مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟
بڑے معصوم سے الفاظ سے مجھے کہتی ہے، او میرے باپ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ میں جنگل میں لے گیا، میں نے قبر کھودنا شروع کی، گرمی تھی، مجھے پسینہ آیا، جب مجھے پسینہ آیا میری بیٹی نے اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا سر صاف کیا، سر صاف کر کے کہنے لگی، اوے ابا تھوڑا سا آرام کر لے پھر کھود لینا۔ اب میں نے دھکا دیا، اس کو تھپڑ مارا، سائیڈ میں میری بیٹی گر گئی، گرتے ہی رو کے کہنے لگی، ابا بتا تو صحیح کیا کرے گا میرے ساتھ، کیا کرے گا میرے ساتھ؟ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں، میں نے کہا تجھے یہاں پہ زندہ دفن کروں گا، زندہ دفن کروں گا جیسے 5 بیٹیاں پہلے اپنی دفن کر کے گیا ہوں۔ میری بیٹی رو کے کہنے لگی، ابا میرا اکیلے دل نہیں لگتا، میں تجھ سے پیسے نہیں مانگوں گی، میں چوڑیاں نہیں مانگوں گی، میں لباس نہیں مانگوں گی، میں جوتے نہیں مانگوں گی، کوئی چیز تجھ سے نہیں مانگوں گی، وہ ابا مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جا۔ یا رسول اللہ، وہ باتیں کرتی رہی، میں پھر تھپڑ مارتا، وہ پھر رو پڑتی۔ میں نے اس کو گڑھے میں اتارا، جب گڑھے کے اندر اس کو اتارا، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کی، میری بیٹی چیخنے لگ گئی، اس نے چیخیں ماری، میرے اوپر کوئی اثر نہیں۔ میں بڑا ظالم تھا، بڑا صفاک دل تھا، میرے دل میں رحم نامی شے کوئی نہیں تھی۔ میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ جب زندہ دفن کیا کر کے جناب والی، جب میں چلا، آخری چیخ میں نے اپنی بچی کی سنی، آخری چیخ کی آواز میرے کانوں میں آج تک گونج رہی ہے، کریمہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں، مجھے چین نہیں، مجھے آرام نہیں، رات کو سوتا ہوں۔ میری بیٹی آ کے کہتی ہے، ابا مجھے کیوں مارا، ابا تو نے مجھے کیوں زندہ دفن کیا؟ وہ باپ میرے بول تو صحیح۔ جیسے ہی وہ آتی ہے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، میری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، شاید مجھے معافی مل جائے۔ سرکار رو پڑے، حضور روئے، سرکار کے رونے سے صحابہ بھی رو پڑے۔ چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ میرے نبی لجپال کو جب افاقہ ہوا، سرکار نے فرمایا، داہیہ میرا کلمہ پڑھ لے، رب تجھے معاف کر دے گا، رب تجھے معاف کر دے گا۔ کہتے کلمہ پڑھا، جیسے ہی کلمہ پڑھا حضرت جبریل علیہ السلام داہیہ کلبی کی شکل میں آئے، داہیہ کلبی کی شکل میں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو داہیہ کلبی ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا جبریل ہے، داہیہ کلبی کی شکل میں آیا ہے اور خوشخبری لے کر آیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ معاشرہ اور یہ